نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کی میں عبادت کرتا ہوں۔ مفعول مقدم ہے، معنی حصر کا پیدا ہو گیا، اسی لیے معنی کیا ہے اللہ ہی کی، اعبد میں عبادت کرتا ہوں، مخلصا خالص کرتے ہوئے، لہو اس کے لیے، دینی اپنے دین کو، فاعبدو تم عبادت کرو، ما شئتم جس کی تم چاہو، من دونہ اس کے علاوہ۔ قل کہہ دیجئے ان الخاسرین بے شک نقصان اٹھانے والے، الذین وہ لوگ ہیں، خاسروا انفسہم جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنے آپ کو، واہلیہم اور اپنے گھر والوں کو، یوم القیامت قیامت کے دن۔ الا ذلک هو الخسران المبین، خبردار یہی ہے سب سے واضح نقصان اور خسارہ، آخرت کا خسارہ ہے۔ جب خسارہ ہوگا یہ اور پھر ان کو سزا ہوگی تو لہم من فوقہم ظلال من النار، ان کے لیے ہوگا من فوقہم ان کے اوپر سے، ظلال بادل، من النار آگ کے، ومن تحتہم ظلال اور ان کے نیچے سے بھی آگ کے بادل ہوں گے۔ بادلوں کا کیا مطلب ہے؟ آگ کے بادل مطلب یہ ہے کہ آگ تہ بتہ ہوگی، اس کے پورشن ہوگے، اور وہ بھی مکمل جو تعبیر کی گئی ہے جہنم کی، وہ ساری کی ساری آگ سے ہی تعبیر ہوئی ہے۔ کیا سمجھے؟ اس کی تعبیر ہی ساری آگ سے کی گئی ہے، اس کی پرتیں جو ہے، اس کی منزلیں جو ہے، وہ کس کی ہے؟ آگ کی ہے۔ جیسا کہ دیکھو یہ درجات تو معلوم ہے، جیسے ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے ویل، اور ان المنافقین فی الدرک الاسفل، سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے منافقین۔ تو جہنم کے مختلف درجات ہیں، یہ درجات صرف جنت کے نہیں ہیں، یہ جہنمیوں کے لیے بھی جہنم میں مختلف درجات ہیں۔ سارے جہنمیوں کا گناہ دنیا میں ایک برابر نہیں تھا، سارے ایک جیسے نہیں تھے، کوئی صرف کافر تھا، کوئی کافر ظالم بھی تھا، کوئی کافر فاسق فاجر ظالم، جمع کچھ اور بھی، جمع کچھ اور بھی، ٹھیک ہے، مختلف وہ جرائم، ان کی ساری سزائیں، تو سب کو ایک جیسا عذاب تو نہیں ہوگا، اس لیے مختلف منازل ہیں۔ اور جو ان کے نیچے والی پرت ہے، وہ ان سے نیچے والوں کے لیے کیا ہے؟ ان کی چھت ہے، وہ یہ ہے مطلب۔ لہم من فوقہم ان کے لیے ہوگا ان کے اوپر سے، ظلال کئی بادل، من النار آگ کے، ومن تحتہم ظلال اور ان کے نیچے سے بھی آگ کے بادل ہوں گے۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ اللہ خوف دلاتا ہے اس کے ساتھ عبادہ اپنے بندوں کو، تاکہ بندے آج ڈر جائیں۔ یا عبادی اے میرے بندو، فاتقونی صرف مجھ سے ڈرو، والذین اجتنبوا الطاغوت اور وہ لوگ جنہوں نے پرہیز کیا ہے طاغوت سے، ان یعبدوہا کہ وہ اس کی عبادت کرے، وانابوا الی اللہ اور رجوع کیا انہوں نے اللہ ہی کی طرف، لہم البشریٰ ان کے لیے خوشخبری ہے۔ فبشر عبادی، یہ عبادی تھا، یا عبادی، فبشر عبادی تو خوشخبری دے دے میرے بندوں کو، میرے بندوں کو خوشخبری دے دے، الذین وہ میرے بندے، یستمعون القول جو کان لگا کے بات سنتے ہیں، فیتبعون پھر وہ پیروی کرتے ہیں، احسنہ اس میں سب سے بہترین، اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، ہداہم اللہ اللہ نے جن کو ہدایت دی ہے، وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ اور یہی لوگ ہیں عقل مند، عقل والے بھی یہی ہیں۔ ذکر کیا پیچھے بھی اولو الالباب کا، یہاں بھی اولو الالباب کا،
تو پیچھے وضاحت نہیں ہوئی تھی کہ اولو الالباب کون ہوتے ہیں، جہاں فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ اولو الالباب کون ہوتے ہیں؟ کیا دنیا کے سیانے، دنیا کی معلومات زیادہ رکھنے والے یہ ہوتے ہیں؟ عقل والے، دانا، سمجھدار یہ ہوتے ہیں؟ نہیں، فرمایا کہ عقل مند کون ہوتے ہیں؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھداھم اللہ فاولئک ھم اولو الالباب۔ یہ عقل مند ہے جو ہدایت والے، صراط مستقیم والے، قرآن و سنت پہ چلنے والے، یہ عقل مند ہے۔ جیسے حدیث میں فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند وہ ہے جو کیا کرتا ہے؟ اپنے نفس کو بدلہ دیتا رہتا ہے، اس کا محاسبہ کرتا رہتا ہے، محاسبہ کرتا ہے اپنے نفس کا، دنیا میں کرتا رہتا ہے، اپنے آپ کو درست رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور اپنی اگلی زندگی کے لیے آج وہ عمل کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے اس اگلی زندگی کے لیے، وہ اصل عقل مند ہے، باقی کوئی عقل مند نہیں ہے۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، کیا پس جو شخص کے ثابت ہو جائے، حق ہو جائے جس پہ عذاب کا کلمہ، افانت، کیا پس تو تنقذ، بچا سکتا ہے، من، اس شخص کو، فی النار، جو آگ میں ہے، لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کی اپنے رب کا، لہم، ان کے لیے، غرف من فوقہا، بالا خانے ہیں ان کے اوپر، غرف، ان کے اوپر، غرف مبنیۃ، بالا خانے ہیں بہترین بنائے ہوئے، یعنی جہنمیوں کے لیے کیا ہے؟ آگ درجات کے اندر ہوگی، آگ کے درجات، بلڈنگیں الاٹ کی جائے گی کہ یہ ابو جہل بلڈنگ ہے، آگ کی بلڈنگیں ان کے، یعنی جتنے بڑے بڑے کفر کیے، پاپ کیے، تو اسی حساب سے ان کو اعزاز تو ان کا ملنا چاہیے۔ ہاں جی، جہنم کے اندر بھی، اسی لیے تو مقابلے میں کیا آیا؟ لیکن الذین اتقوا ربہم لہم غرف من فوقہا غرف مبنیہ، کہ ان کے لیے، جنتیوں کے لیے کیا ہوگے؟ تہبت ہے، یعنی نیچے کیا ہے؟ ایک پورشن ہے، اس کے اوپر پورشن ہے، اس کے اوپر، جس کو ہم درجہ کہتے ہیں، منزل کہتے ہیں، بلڈنگ کے مختلف پورشن کہتے ہیں، یہ ہے بالا خانے اوپر ہے، پھر ان کے اوپر پھر اور بالا خانے، ان کے اوپر اور بالا خانے، صرف یہ نہیں کہ صرف وہ محل ہوگا ایک منزلہ، ایک منزلہ محل نہیں، بلکہ کئی کئی منزلہ وہ محلات ہوں گے۔ یہ بامقابلہ کافروں کے بیان کیا کہ جیسے ان کے لیے ہوگا، ان کے لیے اس طرف یہ نعمتیں ہوں گی، تجری من تحتہا الانہار، اور یہ محلات جو سونے چاندی کے اور کستوری کا سیمنٹ جن میں استعمال کیا گیا، یہ سونے چاندی کے محلات، یہ یاقوت مرجان کے محلات طے بطے بنائے ہوئے ہوں گے، اور ان کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ہر درجے کے اندر سے نہر ہوگی، واللہ عالم، یعنی نیچے سے نہر بہہ رہی ہوگی، اس کا مطلب بیچوں بیچ جس طرح ایک نہر ہوتی ہے، کتنا خوبصورت ہوتا ہے کسی گھر کے اندر چھوٹا سا اگر خوبصورت سا تالاب بنا ہوا ہو، سوئمنگ پول بنا ہوا ہو، تو کتنا اچھا لگتا ہے، خوبصورت گھر لگتا ہے، شان اور رونق بڑھ جاتی ہے، اور پھر رونق اور بھی اس محل کی بڑھ جاتی اگر ارد گرد وہ پھلوں والے وہ درخت باغ بھی لگے ہوئے ہیں، پھولوں والے باغیچے بھی بنے ہوئے ہیں۔ یہ تو ایک احساس ہے ہمارا اس دنیا کے اندر، اللہ نے اس سے بڑھ کے بنایا ہوا ہے جو ہم نے سوچا بھی نہیں ہے۔ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ نہیں خلاف کرتا اپنے وعدے کی۔ الم تر ان اللہ، کیا نہیں دیکھا تو نے کہ بے شک اللہ نے انزل اتارا ہے من السماء، آسمان سے، ماء، تھوڑا سا کچھ پانی، تو پانی ہمیشہ تھوڑا تھوڑا آتا ہے، یعنی سال بھر کی بارش ایک دفعہ تو نہیں ہوتی،
یا 10 سال کی بارش ایک دفعہ ہو جاتی ہو، 20 سال کی، 50 سال، 1000 سال کی بارش، بلکہ گرمی سردی مختلف موسموں میں بارشیں آتی رہتی ہیں، تو تھوڑا تھوڑا پانی کر کے اترتا ہے۔ فَسَلَكَهُ پھر چلا دیا اس کو، يَنَابِيعَ یبع ان کی جمع يَنَابِيعَ چشموں کی صورت میں، ان کو چلا دیا، اوپر سے پانی اتارا، پھر ان کو چلا دیا چشموں کی شکل میں، ندی نالوں کی شکل میں، پھر ارضی زمین کے اندر۔ پھر جب وہ پہاڑوں سے چشمے جاری ہو کے آگے فصلوں میں پہنچتے ہیں، پھر دریاؤں کی شکل اختیار کرتے ہیں، پھر ان میں سے دریاؤں میں سے ہم نہریں نکالتے ہیں، پھر وہ نہریں تمہارے فیصل آباد کے اندر اس کے گاؤں دیہات میں پہنچتی ہیں، پانی اوپر سے آتا ہے، تو ثم یخرج بہ پھر نکالتا ہے بہ اس کے ساتھ زرعن کھیت، مختلفاً الوانہ مختلف ہے جس کے رنگ، ثم یہیج پھر پک کر تیار ہو جاتی ہے فصل، فتراہ جب پک کر تیار ہوتی ہے تو اس کو تو دیکھتا ہے مصفرن زرد، ثم یجعلہ حطاما پھر اس کو بنا دیتا ہے وہ اللہ حطامن ریزہ ریزہ، چورا چورا بنا دیتا ہے۔ ان فی ذالک لذکریٰ بے شک اس میں نصیحت ہے، لأولی الالباب عقل والوں کے لیے۔ اہل ایمان وہ عقل مند ہوتے ہیں نا، تو اہل ایمان وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اگر کھڑی فصل تباہ ہو گئی ہے تو کیوں ہوئی ہے، وہ اپنی عقل استعمال کرتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہوا ہے کیونکہ جس نے بارش نازل کی تھی اور پھر جس نے پانی کو یہاں تک پہنچا کے ہمارے لیے فصل کو تیار کروایا تھا اس نے تباہ کی ہے۔ اچھا، اب یہ جو مثال ہے یہ ایک تمثیل بیان کی گئی ہے، کس کی؟ انسان کی زندگی کی مثال ہے کہ انسان پہلے پانی کی شکل میں ہوتا ہے، ایسے ہی ہے، باپ اور ماں دونوں کے بین الصلب والترائب میں ہوتا ہے، ایسے ہی ہے، ماں اور باپ کے بین الصلب والترائب وہاں بھی ہوتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس جوڑے کو آپس میں ملا دیتا ہے، شادی ہو جاتی، پھر ان دونوں کا جو مادہ منویہ ہے نطفہ پانی، وہ ایک جگہ پانی اکٹھا ہوتا ہے۔ زندگی کی مثال ایسے ہی، جیسے آسمان سے اترنے والے پانی سے اللہ نے کیسے کھیت تیار کیا، ایسے ہی زندگی کو اللہ نے کیسے تیار کیا، پھر وہ مادہ منویہ ملتا ہے، پھر اس میں سے اولاد پیٹ کے اندر وہ حمل ٹھہر جاتا ہے، پھر اس حمل کی پرورش ہوتی ہے، پورا بچہ تیار ہونے کے بعد ہر انسان دنیا میں آ جاتا ہے، اور جب دنیا کے اندر آتا ہے پھر ایک مرحلہ ہوتا ہے اس کے بچپن کا، پھر اگلا مرحلہ اس کا لڑکپن کا، پھر جوانی کا، پوری جوانی میں پہنچتا ہے تو پھر واپسی کا سفر شروع ہو جاتا ہے، پھر کمزوری، پھر بڑھاپا، کمزوری، بڑھاپا، حتیٰ کہ خون وہ خشک ہو گیا اور رگیں وہ کمزور ہو گئی، اعصاب پٹھے وہ کمزور ہو گئے، ساتھ نہیں دیتے۔ تو یہ بعینہ ہی اس کی مثال کس کی جیسی ہے؟ جیسے آسمان سے ہم نے پانی اتارا تھا اور اس کے ذریعے سے کھیت اگایا تھا، کھیت پک کر جب تیار ہو گیا تو وہ چورا چورا ہو جاتا ہے، ایسے انسان کی حقیقت ہے۔ افمن شرح اللہ کیا پس جو شخص کے اللہ نے کھول دیا ہو صدرہ اس کا سینہ اسلام کے لیے، فہوا پس وہ ہو علی نور من ربی اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہو، کیا کہا؟ علی نور پر، علی کس لیے آتا ہے؟ علی آتا ہے تفوق کے لیے، کسی چیز کا کسی چیز کے اوپر قائم ہونا، ٹھہرا ہوا ہونا، جیسے زید علی السطح، کیا بنا؟ زید چھت پر ہے، چھت کے اوپر موجود ہے، ایسے ہی جس کا اللہ سینہ کھول دیتا ہے اسلام کے لیے وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر کھڑا ہوتا ہے، قائم ہوتا ہے، ایک نور ہوتا ہے اس کے پاس۔ فویل للقاسیۃ پس ہلاکت ہے، للقاسیۃ سخت، قلوبہم جن کے دل ہے ان کے لیے، سخت ہے قلوبہم جن کے دل،
ان کے لیے ہلاکت ہے بذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، یعنی دل سخت ہو گئے تو اللہ کی یاد سے سخت وہ کیا ہو گئے، اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے۔ اولئک فی ضلال مبین، یہ لوگ کھلی گمراہی کے اندر ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا، اللہ وہ ذات جس نے اتارا احسن الحدیث سب سے بہترین بات، کتاباً ایک کتاب کی صورت میں، متشابہاً جس کی آیات ملتی جلتی ہے، مثانیہ آیات بار بار دہرائی جاتی ہے، متشابہاً ملتی جلتی آیات، مثانیہ بار بار دہرائی جانے والی، تقشعر سنتے ہیں جب اس کو نا مومن، تقشعر تو روگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، منہ اس سے، جلود الذین ان لوگوں کی کھال کے، روگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کن کے، ان لوگوں کی کھالوں کے، یخشون ربہم جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ان کی کھالوں کے روگٹے جو باریک بال تک، لو تک کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم، پھر ایک اور کیفیت ہوتی ہے تلاوت قرآن مجید سننے سے، ثم تلین جلودہم، پھر نرم ہو جاتے ہیں ان کے کھال، چمڑے، جلد، وقلوبہم اور ان کے دل، الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی جانب۔ ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہدی بہ من یشاء، وہ چلاتا ہے اس کے ساتھ جس کو چاہتا ہے، ومن یضلل اللہ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، فما لہ، تو نہیں ہے اس کے لیے من ہاد، کوئی راہ دکھانے والا۔ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامۃ، کیا پس جو شخص وہ اپنا بچاؤ اختیار کرتا ہے اپنے چہرے کے ساتھ برے عذاب سے، یوم القیامت، قیامت کے دن، قیامت کے دن اپنے چہرے سے کیا کرے گا، بچاؤ کرے گا۔ چہرے سے بچاؤ کیسے کرے گا؟ حدیث کے اندر بیان ہے، اس کی تشریح میں حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سارے لوگ وہ اودے کر کے جہنم میں ڈالے جائیں گے، سر کے بل وہ جہنم میں کسیٹ کے ڈالے جائیں گے، ایسے قدموں سے پکڑ کے الٹا کر کے، جس طرح کے سورہ ملک کے اندر بھی بیان ہے، افمن یمشی مکبر علی وجہہ، اپنے چہرے کے بال الٹے ہو کے وہ چل رہے ہوں گے جہنم کی طرف۔ تو یہ بھی ایک ذلت کا ایک نظارہ ہوگا، ذلت کا ایک منظر یہ بھی ہوگا جہنم میں داخل ہونے سے پہلے ہی، ذلت بھی، عذاب بھی، سزا بھی۔ تو جب وہ چہرے کے بل چل رہا ہے تو ہر آنے جانے والی چیز کا جس طرح انسان اپنے جوتے کے ذریعے سے بچاؤ ہو جاتا ہے، ایسے اپنے چہرے کے ذریعے وہ بچاؤ کرے گا، اپنے چہرے کو ایسے دائیں بائیں آنے جانے والی چیزوں سے اپنے چہرے کو ایسے اپنے چہرے سے اپنے جسم کو بچائے گا، یہ ذلت ہوگی۔ وقیل للظالمین، اور کہا جائے گا للظالمین، ظالموں سے، ذوقوا، تم چکھو، ما کنتم تکسبون، جو تم کمایا کرتے تھے اس کا یہ صلہ ہے۔ کذب الذین، جھٹلایا ان لوگوں نے، من قبلہم، ان سے پہلے، فاتاہم العذاب، تو آیا ان کے پاس عذاب، من حیث، وہاں سے، لا یشعرون، جہاں سے وہ شعور نہیں رکھتے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں سے عذاب آ گیا۔ فاذاقہم اللہ، اللہ نے چکھائی ان کو الخزی، رسوائی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ولعذاب الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا عذاب وہ زیادہ بڑا ہے، لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جان لیتے۔ دنیا میں ذلت آتی ہے، دنیا کی زندگی میں بھی ذلت آتی ہے، فاذاقہم اللہ الخزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ذلت پھٹکار بندے میں پڑتی ہے، پریشانی آتی ہے یقیناً، اور جس کو توفیق ہو جائے تو وہ اس سے نصیحت پکڑ لیتا ہے، وہ عقل مند ہوتا ہے، اور جو نصیحت نہیں پکڑتا وہ یاد رکھے کہ اس سے بھی بڑا عذاب آگے آنے والا ہے اس کے لیے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اور البتہ تحقیق ہم نے بیان کی ہے لوگوں کے لیے اس قرآن میں، بالکل مثال، ہر قسم کی مثال، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ مثالیں اس لیے بیان کرتے ہیں، واقعات اور اگلی دنیا کے مناظر، احوال الآخرت ہم ذکر کرتے ہیں تاکہ
ان کے سامنے ایک تمثیل آ جائے کہ ایسا اور ایسا ہوگا، پھر وہ نصیحت حاصل کرے۔ قرآن ہے عربی عربی غیر ذی عوج، اس حال میں کہ نہیں ہے ذی عوج کوئی کجی، بغیر کسی کجی کے۔ قرآن ہے عربی بغیر کسی کجی کے، کجی اور ٹیڑھا پن اس کے اندر نہیں ہے۔ لعلہم یتقون، وہ اس قرآن سے نصیحت حاصل کرے تاکہ وہ یتقون بچ سکے۔ ضرب اللہ مثلا، اللہ نے مثال بیان کی ہے، رجلا ایک آدمی کی، غور کرو اس پہ، رجلا ایک آدمی کی مثال، فیہ جس ایک آدمی میں شرکاء کئی شریک ہے، متشاکسون آپس میں جھگڑنے والے، ورجلا اور ایک آدمی سالمن سالم ہے، لرجل صرف ایک آدمی کے لیے۔ غور کرو اس مثال میں، دیکھو بھائی دو غلاموں کی مثال تمہارے سامنے رکھو، ایک غلام وہ 4 بندوں کا غلام ہے، چاروں بندوں کے کام کاج الگ الگ ہے، کام کروانے کا وقت بھی الگ الگ ہے، مشترکہ غلام ہے۔ تو اب ایک غلام ہے، نوکر ایک ہے، غلام ایک ہے، اور کام کروانے والے 4 ہیں، ان کے اوقات بھی مختلف ہیں، کام بھی مختلف ہے۔ اب وہ جب تک ان کا غلام رہے گا ہمیشہ جھگڑا ہی رہے گا، یہ پوچھے گا ہاں بھائی تو نے میرا کام نہیں کیا، کام میں فلاں کا کام کر رہا تھا۔ اب نہ ان کی آپس میں بڑھے گی کبھی، اور یہ جو غلام ہے بیچ کا، یہ غلام بھی ہمیشہ کیا ہوگا، فساد کا نشانہ بنا رہے گا۔ اور ایک دوسرا غلام ہے جو ایک آدمی کا غلام ہے، ایک ہی آدمی کا غلام ہے۔ اب دونوں مثالوں کو سامنے رکھو تو ایک ہے جو صرف ایک اللہ کا بندہ ہے، اور ایک ہے جو دسیوں بیسیوں ہزاروں لاکھوں کروڑوں خداؤں کا بندہ ہے۔ کسی ایک پہ دل اس کا مطمئن نہیں ہوتا، کبھی اس کی پوجا کرتا ہے، کبھی اس کی عبادت کرتا ہے، کبھی اس کے آگے کھڑے رکھتا ہے، کبھی اس کو راضی کرتا ہے، اس کو راضی جیسے وہ اس غلام پہ راضی نہیں ہو سکتے سارے، سمجھ آئی نہ، وہ راضی ہو سکتا ہے۔ تو یہ والے خدا جن کو یہ ساروں کی عبادت کرتا ہے، اس طرح اس کی مثال ہے۔ اور ایک ہے کہ جو ایک اللہ کا بندہ ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والا، تو اس میں توحید اور شرک کی، مشرک اور مواحد کی مثال دی ہے۔ حل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں مثال میں؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ ان کے اکثر نہیں جانتے۔ انک میت، بے شک آپ بھی فوت ہونے والے ہیں، وانہم میتون، اور بے شک وہ بھی فوت ہونے والے ہیں۔ ثم انکم، پھر بے شک تم سب ہی، یوم القیامت، قیامت کے دن، عند ربکم، اپنے رب کے پاس، تختصمون، تم سارے جھگڑا کرو گے اپنے رب کے پاس۔ اس فوت سے کیا مراد ہے؟ بہت سے مراد